أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. تعریف اسی کی ہے جو رب العالمین ہے. انسان بھی وہی تعریف کے حقدار ہیں جو ربوبیت کرتے ہیں. ربوبیت کہتے ہیں کسی شے کو آگے بڑھانے کو، اس کے مقصد حیات تک پہنچانے کو، اور اس کے راستے میں جو بھی لوازمات چاہیے ہوں، جو ریکوائرمنٹس اس کو درکار ہوں، ان سب کا مہیا کرنے والی ذات رب کہلاتی ہے. عربی زبان میں رب کا یہی ترجمہ ہے کہ آگے بڑھا کر مقصد حیات تک پہنچانا، یعنی بیج کو جو ہے وہ پھل تک پہنچانا. تو یہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ پورا ایک نظام ہے جس کے تحت کوئی بھی بیج جو ہے وہ اپنے پھل تک پہنچتا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپٹیمم لیول تک جاتا ہے، اپنے انتہائی کمال تک پہنچتا ہے. انسان کا انتہائی کمال کیا ہے؟ کیا انسان کا انتہائی کمال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کچھ جمع کر لے اور اس کے بعد پھر جب مر جائے تو یہیں چھوڑ کے چلا جائے؟ عام طور پہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان جو ہے وہ پیدا ہوا، پھر لڑک پر انسان جو ہے وہ اس سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. لائف جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی نہیں ہو سکتی. قرآن حکیم نے جو ہے وہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت بتلایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو انسان جو ہے وہ تو عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. وہاں تو یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا ہے یا بس اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوا ہے. کسی طرح سے اپنی زندگی گزار کے اور مر جائے، اس مقصد کے لیے تو انسان نہیں پیدا ہوا ہے. کائنات کی البتہ ہر شے جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے. انسان ان سے کام بھی لیتا ہے، جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کر کے اور مویشی پالتو جانوروں کو ذبح کر کے کھا بھی جاتا ہے، ان سے دوسرے کام بھی لیتا ہے مختلف جانوروں سے. ہوا کو استعمال کرتا ہے، ٹائروں میں بھر کر گاڑیاں دوڑا رہا ہے. لوہا جو زمین سے نکلتا ہے اس سے گاڑیاں بنا رہا ہے، اس سے مشینری بنا رہا ہے، اس کے ذریعے سے کام لے رہا ہے. تو کائنات کی ہر شے جو ہے وہ تو انسان کی خدمت کر رہی ہے دیکھا جائے تو. لیکن انسان کا کیا مقصد ہے زندگی کا؟ کیا انسان بھی اسی طرح جانوروں کی طرح کھا پی کے اور مر جانے کے لیے ہے؟ بھی بچے پیدا کر کے مر جانے کے لیے ہے؟ یہ ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ تنگ کرتی رہی ہے انسانوں کو ہر دور میں. ایک سوال جو ہے وہ اٹھتا رہا ہے ہمیشہ، کیونکہ جانوروں کو دیکھیں تو وہ اپنے لیول کے اوپر جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں، چرتے ہیں اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی گزار کے جو بھی ان کا ٹینیئر ہوتا ہے وہ ٹینیئر گزار کے اور مر جاتے ہیں. تو وہ لوگ اپنی جگہ پہ مطمئن، وہ جانور ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ اطمینان کی حالت میں ہوتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے کھیت سے جو ہے وہ چرنا جو ہے
اس حد تک اس کی پہنچ ہوتی ہے اور مزے سے اپنی زندگی گزارتا ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی جانور کو جو ہے وہ ڈپریشن ہو گیا. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی جانور کو جو ہے وہ ہائپر ٹینشن ہو گیا. کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کو پرابلم کر رہی ہیں تو ہائپر ٹینشن ہو گیا. ایسا تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. جانوروں کے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں یہاں پر، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں بتاتے کہ جی اس کو ہائپر ٹینشن ہو گیا یا اس کو جو ہے وہ ڈپریشن ہو گیا. کچھ چیزیں اس کے ذہن کے اوپر جو ہے وہ برا اثر ڈال رہی ہیں، دباؤ ہو گیا اس کو. وہ فزیکل پہ ہی اس کو دیکھتے ہیں ہمیشہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دماغی طور پر جو ہے وہ یا ذہنی طور پر جو ہے وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کھانا پینا ٹھیک ہو، رہنا بسنا ٹھیک ہو، اس کا شیلٹر اس کو اچھا سا میسر ہو، بارش سے بچاؤ ہو، دھوپ سے، سخت گرمی اور سخت سردی سے بچاؤ ہو. بس اتنا کافی ہے اس کو. اس کو جنسی خواہش اس کی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہو، بس اتنا کافی ہے اس کو. مزے سے چڑھتا ہے، کھاتا پیتا آرام سے زندگی گزارتا ہے اپنی، اور پھر مر جاتا ہے ایک اپنا 10 ایئر گزار کے. جو بھی اس کا لائف سائیکل ہوتا ہے، ہر جانور کے الگ الگ لائف سائیکل ہے. انسان کو بھی دیکھا جائے تو جانور کے مقام تو کچھ اسی طرح سے میں اور جانوروں میں کچھ خاص فرق نہیں رہ جاتا. لیکن اس کو پرابلم ہوتے ہیں بہت سارے نا. اس کو بچے جو ہیں وہ فرما بردار چاہیے. جانور کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ فیوچر کی سیفٹی چاہیے. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس لیے جمع کرتا ہے چیزوں کو، کہیں قید سالی نہ ہو، کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ بھوکا رہنا پڑے اس کو بچوں کو. تو انسان کو جو ہے وہ بہت سارے پرابلمس جو ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں. اس کو ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے، اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. کوئی کچھ بول دے تو اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، کوئی کچھ بول دے تو ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے. کئی بار تو بہت کچھ، سارا کچھ اویلیبل ہوتا ہے اس کے پاس، مادی طور پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے باوجود انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، مایوسی اس کے اوپر چھا جاتی ہے. تو انسان کو جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کے پرابلمس جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں انسانوں کو. وہ سمجھ میں انسان جو ہے وہ اطمینان چاہتا ہے. اللہ نے اس کو جو ہے وہ بہت سارے ہتھیاروں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن یعنی وہ جانوروں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تو بہت تیز ہے، کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے بہت تیز ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو اطمینان بھی چاہیے ہوتا ہے. بغیر اطمینان کے جو ہے اس کو رات کو نیند ہی نہیں آتی. سارا کچھ موجود ہے اس کے پاس، کھانے پینے کا پورا سامان موجود ہے، شیلٹر ہے، جو بھی جانوروں کو جس طرح درکار ہوتا ہے انسانوں کو اس سے کچھ بڑھ کر درکار ہوتا ہے، وہ سب موجود ہوتا ہے اس کے پاس. لیکن اس کے باوجود رات کو سلیپنگ پلس جو ہے وہ کھا کر اس کو سونا پڑتا ہے. رات کو نیند ہی نہیں آتی اس، کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر بزی ہے، وہ مختلف جگہوں کے اوپر اٹکا ہوا ہے. یہ بھی چاہیے اس کو، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں چاہیے اس کو، مادی چیزیں صرف نہیں چاہیے اس کو. اس کو جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ اس کی بات سننے والی چاہیے. اس کو بچے جو ہیں اس کی بات سننے والے چاہیے. اس کو اقتدار کا بھی پرابلم ہے. کسی جانور کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس کو اقتدار کا کوئی پرابلم ہے، مگر ایک انسان ہے وہ اقتدار کا پرابلم ہے اس کو. وہ لوگوں کے اوپر حکومت بھی کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کی بات مانیں، اس کے آگے پیچھے چلیں.
اس کی جو ہے وہ للو چپو کریں، اس کو اچھا بولیں، تعریف سننا چاہتا ہے لوگوں سے، اپنی تعریف سننا چاہتا ہے. تو عجیب عجیب قسم کے پرابلم جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ ہوتے ہیں، جس کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہے، اس کے جسم کے ساتھ نہیں ہے. تو انسان کو اس کے ذہنی لیول کے اوپر جو ہے وہ سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے، اس کو خوشی چاہیے ہوتی ہے، اس کو چاہتا ہے کہ خوش رہے. خوش رہنے کے لیے کیا چاہیے اس کو؟ تو بہت ساری چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں خوش رہنے کے لیے. بچے اس کی بات ماننے چاہیے، دوست احباب اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنا نہیں چاہیے، جہاں پہ جائے وہ اس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے. عجیب عجیب قسم کے پرابلم ہوتے ہیں انسانوں. تو انسان جو ہے وہ جانوروں کی طرح چرنے، کھانے، جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان پتہ چلتا ہے اس سے کہ وہ اس لیے پیدا نہیں ہوا ہے. اگر اس لیے پیدا ہوا ہوتا تو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی تو آرام سے زندگی گزارتا، آرام سے اپنی ٹینیور پورا کرتا اور اس کے بعد مر جاتا. اس کو تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے. عجیب عجیب قسم کی خواہشیں ہیں اس کو کہ لوگ مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ یاد رکھیں، اس کے مجسمے بنا کر اس کو پوجیں. تو عجیب عجیب قسم کی خواہشیں ہیں انسانوں کی. کسی شاعر نے کہا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. جتنی خواہشات پوری ہو جائیں پھر مزید اور بہت ساری ہیں، وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوتی اس کی زندگی کے اندر. رات کو نیند نہیں آتی ان خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں، دن میں چین نہیں ملتا کیونکہ وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. انسان کو جو ہے وہ ذہنی طور پر دباؤ سے آزادی چاہیے. انسان کو ذہنی طور پر جو ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے اس سے آزادی چاہیے. انسان کو جو مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے اس کے اوپر انزائٹی، اس سے آزادی چاہیے. تو ہر طرح کی ذہنی آزادی اس کو جو ہے وہ چاہیے. اور ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ وہ روحانی طور پر بھی جو ہے وہ اس کو ہر طرح سے سیٹسفیکشن چاہیے. کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو پرابلم نہ کرے. لائف کے اندر آسان تو نہیں ہے لائف، ہمیشہ کچھ نہ کچھ پرابلمس جو ہیں زندگی کے اندر رہتے ہیں. وہ ہمیشہ یہی دعائیں کرتا رہتا ہے اپنے دل میں. ایک بیوقوف آدمی جو ہے وہ ہمیشہ یہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ میری زندگی میں آسانیاں مل جائیں، آسانیاں مل جائیں، آسانیاں مل جائیں. حالانکہ وہ آسانیاں تو اس کو کبھی ملتی نہیں ہیں. زندگی تو ہے ہی نہیں آسان، کب ملتی ہیں آسانیاں؟ وہ خواہش اسی کی کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر اسی مشکل والی زندگی کو گزارتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر مر جاتا ہے. سیٹسفیکشن جو ہے وہ نہیں ملتی. اور ایک عقل مند آدمی جو ہے وہ اپنی وسعت میں اضافہ چاہتا ہے کہ زندگی میں جو بھی مشکل آئے اس کو فیس کرنے کی میرے اندر جو ہے وہ طاقت پیدا ہو جائے، وسعت پیدا ہو جائے میرے اندر کہ کوئی بھی مسئلہ آئے وہ آرام سے گزر جائے، کوئی پرابلم نہ ہو. عقل مند آدمی جو ہے وہ اس قسم کی خواہش کرتا ہے. تو دنیا میں دونوں قسم کے انسان جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ بھائی پرابلم تو آنی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پرابلم نہیں آئیں گی لائف میں. ابھی اپ ہوگا، ابھی ڈاؤن ہوگا، ڈاؤن ہوگا تو ڈپریشن میں آ جائے گا، ہائپر ٹینشن ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ مایوسی کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر آ جائے گی. لیکن ایک عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ سب تو ہوگا ہی ہوگا، اس سے کون فرار حاصل کر سکتا ہے. کبھی اپ ہوگا، کبھی ڈاؤن ہوگا، لیکن اس کے اندر میری اندر کی کنڈیشن جو ہے وہ اسٹیبل رہے
کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے اور وہ پھر آسانی کے ساتھ انسان اس سے پار ہو جائے. اس دوران میں نہ کوئی اطمینان اس کا بگڑے، نہ اس کو ہائپر ٹینشن ہو، نہ اس کو ڈپریشن ہو. ایسی کیفیت میں جو ہے وہ انسان اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتا ہے بنیادی طور پر. لیکن کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کی اس مشکل کی زندگی جو ہے اس کو آسان بنانے کی طرف توجہ نہیں کرتا. ایک اللہ رب العالمین ہے جو انسانوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے ان مسائل کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ حل کر لیں اور اس مشکل والی زندگی سے بہت آسانی کے ساتھ گزر جائیں. یہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ایک تحفے کے طور پر انسانوں کو یہ جنت جو ہے یہ انسانوں کو تحفے کے طور پر دی جا رہی ہے. مگر انسان جو ہے وہ اس جنت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. وہ ہمیشہ اسی مشکل والی زندگی کے اندر جو ہے وہ جینے کی طرف توجہ کرتے ہیں، اللہ کی بات کی طرف جو ہے وہ آنا نہیں چاہتے. جبکہ اللہ جو ہے وہ ایسی زندگی کی طرف انسانوں کو لانا چاہتا ہے جس سے وہ ٹینشن فری ہو جائیں. کوئی بڑی سے بڑا معاملہ ان کے اوپر سے گزر جائے، اس کے اوپر قابو پائیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ جائیں. کبھی ناکامی بھی ہو تو اس سے بھی سیکھیں، سیکھ حاصل کریں اس سے. کبھی کامیابی ہو تو اس سے بھی سیکھ حاصل کریں، بس آگے بڑھتے چلے جائیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں. عبادت ہم رنگی اختیار کرنے کو کہتے ہیں. اللہ میاں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ کی ہم رنگ بننا، اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر یہ وسعت پیدا ہو، کیونکہ اللہ الواسع ہے. تو اللہ مختلف جو ہے وہ معاملات کے اندر انسانوں کو ڈالتا ہے تاکہ ان کے وسعت میں اضافہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تو ڈالتا ہی ہے مصیبت کے اندر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ ان 5 امتحانوں سے انسانوں کو گزارنا ہے، لازم ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. پھر انسان یہ خواہش کرے، یہ دعائیں کرے کہ اللہ مجھے آسانی دینا، یا اللہ مجھے کسی مشکل میں مت ڈال دینا، یا اللہ میں، تو اس نے انسانی زندگی کو جو ہے وہ اسٹڈی ہی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ ایک ایلیوژن کے اندر جی رہا ہے. وہ ایک جو ہے وہ ایسی زندگی چاہتا ہے جو کہ کبھی زندگی میں پاسبل نہیں ہے. ممکن نہیں ہے ایسی زندگی کہ کوئی مشکل ہی نہ پیش آئے اس کو. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ مشکلوں میں ڈالتا ہے، لازم ڈالتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ عربی زبان کا جو ہے وہ قاعدہ ہے کہ لام تاکید نون ثقیلہ کہلاتا ہے، جو مستقبل کے لیے خاص کرتا ہے، لازم کرتا ہے کہ تم لازم اس سے گزرو گے. کبھی خوف سے گزرو گے، کبھی بھوک سے گزرو گے، کبھی مال کے نقصان سے گزرو گے، کبھی جان کے نقصان سے گزرو گے، حتیٰ کہ کبھی تم کو رزلٹ جو ہے وہ تمہارے سامنے بھی نہیں. ثمرات پھلوں کے نقصان سے بھی گزرو گے، کبھی پھل رزلٹس جو ہیں وہ تمہارے سامنے ہوں گے ہی نہیں. کچھ پتہ نہیں ہوگا آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے. یہ سب امتحانات سے تم لازمی گزرو گے. پھر انسان اس بات کی خواہش کرے، بولے کہ نہیں مجھے آسانیاں مل جائیں زندگی میں، بس مجھے میں کسی مشکل میں گرفتار ہی نہ ہوں. کیا ہاں ٹھیک ہے، آسانیاں ملنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ غلط مطلب لے لیا کہ زندگی میں کوئی اپ ڈاؤن نہیں آئے گا. وہ اسی کی دعائیں کر رہا ہے کہ بس میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی اپ ڈاؤن نہ آئے.
اس سے تو انسان کمزور ہو رہا ہے. اللہ تو انسان کو طاقتور بنانا چاہتا. القوی اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے القوی ہے. اللہ تو قوی بنانا چاہتا ہے. الواسع اللہ رب العالمین کی صفت ہے الواسع. اللہ تو اب وسعتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے انسان کے, اس لیے مشکلوں میں ڈالتا ہے تاکہ انسان کی وسعت میں جو ہے وہ اضافہ ہو, اس کی بیئرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہرگز مصیبتوں میں نہیں ڈالتا مگر اس لیے ڈالتا ہے. ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے تو پہلے انکار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اثبات ہوتا ہے. اردو زبان میں بھی اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ تم ہرگز نہ جانا کسی جگہ پہ مگر اس لیے جانا کہ وہاں پہ یہ کام کرو. یعنی مقصود یہ خاص کرنے کے لیے اور اس کو پابند کرنے کے لیے یہ بات اس طرح سے بولی جاتی ہے. تو تم کو جو ہے وہ اللہ مصیبتوں میں نہیں ڈالتا ہے کبھی بھی مگر تاکہ تمہاری وسعت میں اضافہ ہو, تاکہ تمہاری بیئرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ایک انعام کے طور پر ہوتا ہے ان انسانوں کے لیے جو عقل مند ہوتے ہیں. عقل مند انسان جو ہیں وہ زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنس ہمیشہ اپ نہیں چاہتے, وہ ڈاؤنس بھی چاہتے ہیں, کبھی اپ کبھی ڈاؤن, جھولا جھولا چاہتے ہیں کیونکہ اسی میں اطمینان ہوتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ جھولے کے اندر ہی اطمینان کا, ورنہ تو بیزار ہو جائے گا کسی ایک اسٹیٹ کے اوپر رہ جائے گا. تو تھوڑی سی دیر اگر آپ جھولا جھولانا بند کر دیں تو بچہ رونے لگتا ہے. ایسا ہی ایک انسان جو ہے وہ کبھی کسی ایک حالت کے اندر بیزاری کی کیفیت محسوس کرے گا. اس کو اپس اینڈ ڈاؤنس آنا لائف کے اندر ضروری ہے, مگر انسان جو ہے وہ مشکلات سے یا ہنڈرنسز جو اس کی لائف کے اندر آتی ہیں ان سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور ڈرنے لگتا ہے. ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر, کوئی مشکل نہ آ جائے اس کو لائف میں. حالانکہ وہ مشکل اس لیے آ رہی ہے وہ اس کے ذات کے اندر جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ فائدہ دینے کے لیے آ رہی ہے, اس کی پرسنالٹی کو اضافہ کرنے کے لیے آ رہی ہے, اس کے کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے آ رہی ہے. مگر وہ اس کو سمجھ نہیں رہا, وہ اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہا ہے اس کو. تو یہ مصیبت نہیں ہوتی ہے, یہ لائف کے اندر جو بھی ڈاؤنس آتے ہیں جو ہمارے مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک مشہور قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. انسان کے ارادے ٹوٹیں گے, تھوڑا اس کے اندر جو ہے وہ جو چاہتا تھا اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہوگا, اور ایسا لائف میں جو ہے وہ زندگی ایک ہی دن کے اندر کئی بار ہوتا ہے. انسان کے اندر, انسان کی زندگی میں ایک ہی دن کے اندر ایسے کئی لمحے آتے ہیں جب انسان سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے لیکن ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے انسانوں کو سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے ایکچولی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. وہ سمجھ بوجھ حاصل کرنا, وہ سیکھ حاصل کرنا لائف سے, لائف کے جو فیلئرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہونا, ارتقاء ہونا انسان کا, اس کو عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ پاک ہو جائے ان سب چیزوں سے جو کہ اس کو لائف میں پرابلم کرنے والی ہیں. اس کی سمجھ بوجھ انسان کے اندر پیدا ہو جائے, تزکیہ نفس ہو جائے انسان کا, ڈیولپمنٹ, انسان ڈیولپ ہو.
یہ سب ڈیولپمنٹ کے لیے ہو رہا ہے. لائف میں جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، اپس بھی اگر آتے ہیں لائف کے اندر، فائدے بھی انسانوں کو ملتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اس کو اتاولا نہیں ہونا ہے، ورنہ انسان اتاولا ہو جاتا ہے اور مزید کی خواہش کرنے لگتا ہے، لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں کل کا دن بھی ایسی گزرنا چاہیے، پرسوں کا دن بھی ایسی گزرنا چاہیے، اور مزید اور مزید اور مزید بڑھنا چاہیے. انسان کے اندر لالچ بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے. وہ تو بہت زیادہ بری چیز ہے جو انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے. اور کوئی چیز نہ ملے تو اس کا خوف بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے. نہ خوف ہو نہ لالچ ہو. جو گزرا ہوا دن ہے اس کا کوئی دکھ بھی انسان کے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے. تو اس کی لائف جو ہے وہ کہیں گے کہ ہاں یہ اس کی لائف جو ہے وہ اطمینان والی زندگی ہے اس کی. تو اپس اینڈ ڈاؤنس کا آنا لائف کے اندر لازم ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کی کون سا انسان ایسا ہے زندگی میں گزرا ہے، آج تک کوئی انسان ایسا گزرا ہے جس کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں تھا. پھر کیسے انسان سوچ سکتا ہے، ایک بیوقوف انسان ہی ایسا سوچ سکتا ہے کہ اس کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. عقل مند انسان تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا. لائف میں اپس بھی آئیں گے، ڈاؤنس بھی آئیں گے، لیکن صرف اس لیے آئیں گے کہ انسان کی ڈیولپمنٹ ہو، اس کی ذات کی ارتقاء ہو. اور یہی اللہ رب العالمین نے زندگی کا مقصد بتایا ہے. جو 29واں سپارہ شروع ہوتا ہے وہ اسی سے شروع ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو زندگی دی گئی ہے جس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس آ رہے ہیں، وہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ پیوریفائی ہو. اس کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا ہو کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس خراب سچویشن کے اندر کیسا عمل کرتا ہے، کون اچھی سچویشن کے اندر جو بہت اس کے لیے فیوریبل ہوتی ہے اس کے اندر کیسا عمل کرتا ہے. ایکچولی انسان کا عمل جو ہے وہ اس کی لائف کا جو ڈیسٹینی ہے اس کو سیٹ کر رہا ہے کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے اس لائف کے اندر. وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. انسانوں کے ذریعے انسانوں کی وہی آؤٹ پٹ ہے کہ جب بہت فیوریبل کنڈیشنز ہوں تو اس وقت انسان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. اس وقت وہ اس کا دل جو ہے وہ اس کے قابو میں رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس کا من اس کے قابو میں رہتا ہے یا نہیں رہتا. شیخ عبد القادر جیلانی کا مشہور واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کئی دفعہ گزر چکا ہے. بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکے. جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو تو بھی اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، اور جب کوئی بہت بڑا فائدہ ہو جائے تو تب بھی اس کا ذہن جو ہے وہ بھٹک نہ جائے. کیونکہ انسان کی زندگی میں فائدے ہی فائدے ملتے رہے تو انسان بھٹک جائے گا، انسان جو ہے وہ لالچ کا شکار ہو جائے گا، کمفرٹ زون کے اندر چلا جائے گا، اور کبھی بھی کوئی مشکل اس کی لائف کے اندر پیش آئے گی تو انتہائی اینگزائٹی کا شکار، انتہائی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. زندگی سے موت اس کو بہتر لگے گی. ایسی کسی کنڈیشن میں اللہ رب العالمین انسانوں کو نہیں لانا چاہتا. وہ تو چاہتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قوی بنے، انتہائی مضبوط بنے. الصمد اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یعنی وہ چٹان کی طرح کھڑے ہوں. صمد ایسی چٹان کو کہتے ہیں جو انتہائی تیز موجوں کے درمیان میں جو ہے وہ اسٹیبل حالت کے اندر کھڑی رہتی ہے. الصمد یعنی وہ بے نیاز ہو جائے اس بات سے کہ کون سے تھپیڑے اس کو لگ رہے ہیں، اس بات سے بے نیاز ہو جائے. صمد، بے نیاز.
کہ کیا تھپڑے اس کو لگ رہے ہیں، کیسے اپس اینڈ ڈاؤنس کی لائف کے اندر آ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہو، کھڑا ہوا ہو. الصمد. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ عبادت کی غرض سے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی ہم رنگی اختیار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اللہ کا ہم رنگ بن جائے، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہی انسان کو جو ہے وہ جنتوں کی کیفیت کے اندر، جنتوں کی حالت کے اندر رکھتا ہے، اور یہی لائف کی جو ہے وہ راز ہے جو اللہ والوں نے جو ہے وہ دریافت کیا، جو اللہ والوں نے انسانوں کو، نبیوں نے جو ہے وہ انسانوں کو دیا. یہ لائف جو ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ مصیبت بنا کے نہیں رکھی ہے. یہ لائف جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے. اپس بھی جائیں گے، ڈاؤنس بھی آئیں گے، لیکن اندر کی سچویشن کو دیکھنا ہے. اندر انسان ڈیولپ ہو جائے، اس کی ذات جو ہے وہ اتنی ڈیولپ ہو جائے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے لیے پرابلم کا باعث نہ ہو، وہ خود اس چیز سے گزرے. کون سا نبی ایسا ہے جو کسی مشکلات سے نہیں گزرا؟ زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات اگر کسی کی زندگی میں اگر ہم کو نظر آتی ہیں تو وہ نبی ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑی لکڑی کو اٹھایا تھا. وہ تو ٹکرائے تھے انسانوں کے ساتھ، اس وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ. وہ تو پڑی لکڑی اٹھانے والے تھے، مصیبت جو ہے وہ خود اپنے اٹھا کر اپنے کاندھے کے اوپر ڈالنے والے تھے. دوسرے لوگ تو کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ جی کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی ہمارے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، کوئی ہنڈرنس نہ آ جائے لائف کے اندر، لائف جو ہے وہ اسموتھ گزرے. وہ ایسا سوچ رہے تھے. انبیاء نے اپنی زندگی کے اندر جو کہتے ہیں نا آزاد مچھلی جو ہے وہ پیدا ہوئی دریا کے اندر. ایک ایسی مچھلی نے جنم لیا جو آزاد ہے، اور وہ بڑے بڑے شیاطین کی طرح تھے، وہ دریا کی روانی کے اندر بہتے چلے جا رہے تھے. نبی جو تھے ان کے اندر زندگی تھی، انہوں نے زندگی کو جو ہے وہ ایسا کیا ہے جسے غالب نے کہا نا، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. زندگی کو جو ہے وہ انہوں نے بچوں کا کھیل سمجھا، کھیل کی طرح اس کو لیا. اس کے اندر کبھی خوشی بھی آتی ہے، کبھی غم بھی آتا ہے، کوئی مشکل بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے، کوئی رکاوٹ بھی آتی ہے اور رکاوٹ دور بھی ہوتی ہے. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. یہ لائف کا ایک نیم ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اسی طریقے سے لائف گزرتی ہے. کوئی بھی لائف آج تک کسی نے ایسی نہیں گزاری جس کے اندر کوئی مشکل نہ آئے، جس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس نہ آئے. تو نبیوں نے خود اس سے گزر کے بتایا کہ دیکھو اتنی مشکلات بھی ہوتی ہیں، اتنے سب خود پڑی لکڑی اٹھا کے مشکلات جو ہیں وہ اپنے سر کے اوپر لے لی، اور اس کے بعد زندگی گزار کے دکھائی کہ ہاں دیکھو ایسی ہوتی ہے زندگی، یہ ہوتی ہے اسٹیبل لائف، یہ ہے عبادت والی زندگی جس کے اندر انسان کو اس کے اندر کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. باہر کچھ بھی تبدیل ہوتا رہے، اس کا اندر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ اس کیفیت کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کو لانا چاہتا ہے، عبادت کی طرف لانا چاہتا ہے، یعنی اپنی ہم رنگی انسان کے اندر پیدا ہو، اللہ کی ہم رنگی انسان کے اندر پیدا ہو. اور اسی کی دعا جو ہے وہ نمازوں کے اندر مانگی بھی جا رہی ہے، ایاک نعبد. تو یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ.